الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم سب قرآن کے سائے میں ہیں۔ تو آج طبیعت کچھ معمول سے زیادہ گڑبڑ ہے، تو لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آج کے سبق کو مکمل کریں گے۔ آج ہم نے سورہ سبا، جو سورہ احزاب کے بالکل متصل آگے ہے، اور اس کے بعد سورہ فاطر، یہ دونوں صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری آیات کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ ایک ہی مضمون پیش کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، منتظم، مدبر ایک اللہ ہے، اور وہی اللہ معبود ہے، اور اس نے انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی عبادت نہ کرتی ہو، لیکن انسان کا اور دوسری مخلوقات کا ایک فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی بندگی کرے اور چاہے تو انکار کرے۔ تو اس لحاظ سے پہلی بات انسان کے سمجھنے کی ہے ہی یہ کہ وہ توحید کو سمجھے، اور یہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہرائے ہیں، لیکن اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا یہ عقیدہ یا ان کا یہ عمل جو مشرکانہ تصور پر مبنی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو چونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ بندہ اس چیز کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچانے کہ اس کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، رب بھی، حاکم بھی، منتظم بھی، مدبر بھی اللہ ہے، اور وہی معبود ہے، اور کسی بھی اعتبار سے کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے جو قرآن سمجھاتا ہے، اور کوئی بندہ اگر اس کو سمجھ لے اور واقعتاً وہ اس پر ایمان لے آئے تو وہ زندگی کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے، اور اس راستے پر وہ چل نکلتا ہے جس راستے کو اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اس لیے ایک تو قرآن اس پر بڑا زور دیتا ہے، دوسرا قرآن اس پر بڑا زور دیتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو محض آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ یہ امتحان ہے، عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ایک بالکل تھوڑی سی متاع ہے۔ اس میں انسان جو اچھا اور برا عمل کرے گا، اس کا نتیجہ
اسے بھگتنا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ تو دوسرا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ اپنی دعوت میں بھی اسی آخرت کے عقیدے کی بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ آخرت کے عقیدے کے بغیر توحید کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا، اور آخرت کے عقیدے کے بغیر بندہ ذمہ دارانہ طرز زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، بات تکرار قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان دونوں صورتوں میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن قرآن کا انداز اس لحاظ سے بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ درمیان میں مطلب ان عقائد کو سمجھاتے ہوئے کوئی اخلاقی تعلیم دیتا ہے، کوئی معاشرتی تعلیم دیتا ہے، کوئی عبادت کا ڈھنگ بتاتا اور سکھاتا ہے، اور ایسا عجب اور بے مثال کلام ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر اس کتاب نے کلام نہیں کیا اور جس گوشے سے متعلق انسان کی رہنمائی نہیں کی۔ وہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک عالم دین یہاں سرگودا آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج کل اس کا بڑا غوغا ہے، اس کا بڑا شور ہے کہ دنیا بڑی جدید ہو گئی ہے اور دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنا درس دیتے ہوئے یہ بات کہی جو آج تک مجھے یاد ہے کہ دنیا جتنی بھی جدید ہو جائے، قرآن اس سے بھی زیادہ جدید ہے، اور قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہر جدید ترین اور بدلتے ہوئے زمانے کی قیادت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن زمانوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا، قرآن زمانوں کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر بڑے جذباتی ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی جدید ترین مسئلہ دنیا کا بتائیں، میں اس مسئلے پر تبصرہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی پڑھوں گا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ بات تکرار توحید اور آخرت کے مضامین آتے ہیں، اور ان دو صورتوں میں بھی یہی مضامین بار بار آ رہے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب ابھی کوئی مشرکین کے ظلم و ستم میں شدت نہیں آئی تھی، وہ حق کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے استہزاء کے ساتھ، جھوٹے الزامات کے ساتھ اور دھمکیوں کے ساتھ، مطلب پریکٹیکل ظلم و جبر اس طرح شروع انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں فہمائش زیادہ ہے، تفہیم زیادہ ہے، اور تنبیہ ہے تو صحیح، لیکن بہرحال وہ اتنی شدید نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے بار بار کہ انبیاء جو ہیں ان کی دعوت کو ماننا اور اس پر ایمان لانا یہ اللہ کے شکر کا بھی تقاضا ہے۔ جو آدمی ایمان نہیں لاتا وہ گویا ان ساری نعمتوں کا اور ان نعمتوں کے دینے والے منعم حقیقی کی ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس بات کا ادراک کرنا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا اور تکبر اور غرور سے کوسوں دور رہنا، یہ تو بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، اور جو بندہ جتنا زیادہ شکر کے جذبے کو اپنے دل میں پالتا ہے، اس میں رسوخ پیدا کرتا ہے اور شکر کے سجدے بجا لاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور بڑی احتیاط سے چیزوں کے تصرف میں اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتا ہے،
تو اللہ ایسے بندوں کو اور ایسی قوموں کو اپنی طرف سے اور عطا کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ انہیں چھین لیتا ہے اور انہیں محروم کر دیتا ہے. اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. میں تو بالکل اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر شکر کے جذبات کو پیدا کریں. شکر کے جذبات بہت اچھے جذبات ہیں اور شکر کرنے سے اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو یہ باتیں بہرحال ان صورتوں میں ہیں. آج ہم قدر اختصار کے ساتھ ہی بات کو سمجھیں گے. میں تلاوت کروں گا. یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بات تکرار پیچھے مطلب گزری ہیں اور آگے بھی گزریں گی. کبھی ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ، کبھی ہم ان کو اختصار کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو آج چونکہ میرا گلا بھی بڑا خراب ہے اور یہ فلو بہت زیادہ ہوا ہے اور طبیعت جو ہے وہ اس طرح سازگار نہیں ہے، اس لیے آپ سبق میں بیٹھیں اور دھیان سے اور احترام سے بیٹھیں اور خود اس کمی کمزوری کو پورا کریں اور بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور. حمد اس خدا کے لیے، ساری تعریف اس خدا کے لیے، ہر طرح کی تعریف اسے پہنچتی ہے. مخلوقات کے اندر جو خوبیاں اور جو طاقتیں ہیں وہ کوئی فی نفسہ ہی مخلوقات نے تو اپنے لیے نہیں بنائی، وہ تو خالق کی دین ہے. تو حمد تو ساری کی ساری اللہ کو پہنچتی ہے. اور اس لیے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. آخرت میں جو کچھ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے اور اسی کی عطا ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. تو اس جملے کو پڑھ کر بار بار الحمدللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس میں ایک تو یہ تسلیم کی بات ہے کہ بندہ تسلیم کرے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور دوسرا شکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرے کہ اس نے مطلب مجھ کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. اللہ کو یہ کلمہ بڑا پسند ہے الحمدللہ. اس کا ورد اکثر کیا کرے. ایک حدیث تو اس مفہوم کی بھی آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دے اور وہ ان نعمتوں کو پا کر الحمدللہ کہے تو یوں سمجھو کہ جو کچھ اللہ نے اس سے مطلب دیا ہے اس سے زیادہ اس نے اللہ کو واپس لوٹا دیا ہے. مطلب اللہ حمد کو اتنا پسند کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. بلکہ اس کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حمد کا رنگ ہماری شخصیت پر چڑھا دے. الحمدللہ کے رنگ میں ہم رنگے جائیں. الحمدللہ کا رنگ کیا ہوگا؟ شکر و سپاس کا رنگ ہوگا، سجدہ ریزی کا رنگ ہوگا، اور کیا رنگ ہوگا؟ الحمدللہ کا.
جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ اب مطلب یہ جو قرآن ہے، کون اس کے معنی بیان کرے گا اور ان معنوں کی گہرائی میں اترے گا اور کیا کیا لے کے باہر نکلے گا؟ لیکن بہرحال یہاں جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن سے اور کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہے، لیکن رحیم اور غفور ہونا اس کی صفت ہے۔ کسی کا عمل اس سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن وہ انسانوں کے جو برے اعمال ہیں اور انسانوں کی جو ناشکری کا فعل ہے، اس پر فوراً انسانوں کو پکڑتا نہیں ہے۔ وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ قیامت اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، لیکن انسان پتہ نہیں کیوں اس کے لیے جلدی مچاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم ان درسوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ عالم آخرت میں چلا جاتا ہے اور وہ قیامت ہی ہے، اور ویسے بھی مرنے کے بعد جو اگلا لمحہ ہے جس میں اس نے اٹھنا ہے وہ قیامت کا لمحہ ہے، تو کوئی قیامت دور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ یہ اس طرح کا انداز کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ بلا و ربی، یعنی کہو کل بلا و ربی کہ کیوں نہیں میرے رب کی قسم ہے کہ وہ آئے گی، یعنی بڑا اس میں زور ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ اور جس بات کو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا اٹھا کے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ وہ آئے گی، انسانوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک دفتر میں درج ہے۔ جس طرح وہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ کہ ہم ضرور ہر مرنے والے کو زندہ کریں گے، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ اپنی زندگی میں جتنے کام اس نے کیے ہیں اور ان کاموں کے جتنے اثرات اس نے پیچھے چھوڑے ہیں، سب کا ہم ایک ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اور سب کچھ ایک ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ اور زیادہ قیمتی بات ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے، سمجھاتا ہے، ہم اس کو سمجھ جائیں، مان جائیں۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی
کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ یعنی یہ دنیا، اس کی نیچر، فطرت ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نہ تو نیک اعمال کی پوری جزا کسی کو ملتی ہے اور نہ برے اعمال کی پوری سزا کسی کو ملتی ہے۔ گو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کی علامات دکھاتا رہتا ہے، لیکن یہ بہرحال آزمائش کا مطلب پیریڈ ہے، یہ زندگی ہے۔ تو وہ جو قیامت ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ہر کسی کو جزا دی جائے اور جو سزا کا اہل ہے اسے سزا دی جائے۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص بتاؤ، مذاق کرتے ہیں۔ کمال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق، جن کی پاکیزگی، جن کی دیانتداری، جن کی امانت داری، جن کی حکمت، جن کی دانائی کی خود شاہد ہیں۔ اب جب انہوں نے حق کی طرف ان کو بلانا شروع کیا تو انہیں یوں لگا کہ ہمارے تو مفادات پر چوٹ لگ گئی ہے، مذاق کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے ذرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ بھائی کیوں نہیں پیدا کیے جاؤ گے؟ جس نے بالکل عدم سے انسان کو وجود بخش دیا ہے اس کے لیے دوبارہ اس وجود میں لانا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر تم یہ تسلیم بھی کرتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا۔ نہ یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے نہ اسے جنون لاحق ہوا ہے۔ تم جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہو، افترا کرتے ہو، اللہ کے تم نے شریک بنا لیے ہیں اور تم حماقت میں اور جنون میں مبتلا ہو۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ وہی جو بات میں نے کی ہے کہ افترا تو تم کرتے ہو اور بہکے ہوئے تو تم ہو۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جنہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ مطلب پوری کائنات میں تم ہو کیا؟ اس اللہ کی کائنات میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سمندر میں بلبلے کی جو حیثیت ہے وہ بھی نہیں ہے، تم اتراتے کس بات پر ہو؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں، بلا شبہ اللہ کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، بلا شبہ وہ گرا سکتا ہے۔ کائنات اس کی ہے، اس کے امر کی پابند ہے، وہ جس کو جو کہے وہ کرنے پر
کرنے کے لیے تیار ہے، توہن کرہن ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یا اللہ ہم تو تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان میں مزید اضافہ کر، اس کو بڑھا۔ اس کے بعد اگلے جو 2 رکوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ایک قوم تھی قوم سبا، اس کا ذکر کیا۔ یہ جو سارا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مشرکین مکہ کو اور سب انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ کئی بد نصیب تو ایسے ہیں کہ جن کو میں ہی دنیا دیتا ہوں، اور اس دنیا کے ملنے پر وہ میرا شکر کرنے کی بجائے میرا کفر کرتے ہیں اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جنہیں میں بے شمار دنیا دیتا ہوں اور وہ شکر سے جھک جاتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی بڑی حکومتیں دی، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، جنوں پر اختیار دے دیا، لیکن وہ اس اختیار کو دیکھتے، استعمال کرتے، ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے، پھر وہ جھک جاتے تھے اور شکر کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ اور یہ مطلب سرداران مکہ، ان کی حیثیت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں اور داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ شکر کرنے کی بجائے تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بات ان دونوں رکوع میں، بس اس کی تلاوت مطلب اب جو میرا سٹیمنا ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے، تو یہ سن لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہی فضل تھا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نواز، ہماری نسلوں کو بھی اپنے فضل سے نواز، اور ہمیں شکر کی توفیق دے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم مانگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اس وقت کا قرآن، تو پوری کائنات، پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ وہ آواز دے، وہ شوق دے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو دوسری چیزیں بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ مطلب لوہے پر قدرت انہیں دی، ایسی ٹیکنالوجی انہیں دی کہ وہ لوہے سے اسلحہ تیار کرتے تھے۔ اور ہم نے داؤد کو اور داؤد علیہ السلام کی آل کو یہ حکم دیا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، شکر کرو، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرو۔ شکر کا طریقہ اصل میں یہی ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کے مطابق اس کی رضا کے لیے نیک عمل کرے، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ شکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے بندہ شکر شکر کے لفظ بولتا جائے اور پریکٹیکل وہ اللہ کا نافرمان ہو۔
جس طرح کسی بندے کو سود کے کاروبار سے بڑا پیسہ ملے تو کہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا بڑا کاروبار چمکا ہوا ہے. کوئی مرد اور عورت لوگوں کو گانے سنا کر پیسے کمائے اور کہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے پاس بڑا فن ہے. کوئی بے حیائی کی کمائی کھائے اور کہے کہ اللہ کا شکر ہے. مطلب اللہ کے شکر کا تو جو طریقہ ہے وہ مطلب اللہ کی عملاً اطاعت ہے اور نیک اعمال کرنا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داؤد الشکرا. یہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ اعملوا آل داؤد الشکرا. اے آل داؤد شکر کے طریقے پر عمل کرو شکر کے طریقے پر. مطلب یہ کہ اللہ کا ہر حکم مانو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو اور دل میں شکر کے جذبات پیدا رکھو. میرے بندوں میں کامی شکر گزار. اس میں یہ بڑا ایک طویل آرٹیکل یہاں لکھا ہوا ہے تصویر کی حرمت پر، کہ یہ تصویر اور فوٹو جو ہے جو جامد و ساکت ہوتی ہے اور کہیں پڑی ہوتی ہے کسی جانور کی، انسان کی فوٹو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث کے مطابق حرام ہے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ انسرے ہوں گے. آپ کیوں انسرے ہوں گے؟ آپ اس لیے انسرے ہوں گے کہ اس زمانے میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تصویر حرام ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب عام ہو جاتی ہے اور اس کی نافرمانی میں سارے لوگ لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانی جائز ہو گئی ہے. مطلب جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی فوٹو کا کیا ہے، فوٹو تو اب یہ بڑے بڑے علماء حضرات ان کی فوٹووں بھی یہ پولوں پر اور دیواروں پر لٹک رہی ہیں، تو ان کی تصویریں لٹکنے کے باوجود تصویر حرام ہے، کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو فوٹو کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، فوٹو بڑی ضروری ہو گئی ہے اس لیے یہ حلال ہے، تو اضطرار کی اور مجبوری کی کیفیت تو اور ہے. شوق سے فوٹو کھینچنا اور فوٹو گھروں میں رکھنا اور فوٹو جو ہے وہ لٹکانا جگہ جگہ، یہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ اسے ٹھیک کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر یاد رکھیں سود کے بغیر بھی گزارا نہیں. سود بھی ساری دنیا میں چل رہا ہے اور پوری معیشت کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فوٹو جائز اور حلال ہے تو پھر بے پردگی بھی جائز اور حلال، کیونکہ وہ بھی بڑی عام ہو گئی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے یہ جائز ہے، تو پھر ناچ گانا بھی جائز ہے. سیدھی بات ہے، بڑی جرت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جس کو اس نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، بڑی اس کو ہم نے طاقت دی، بڑی حکومت دی، ہواؤں پر حکومت دی، پرندوں پر حکومت دی، لیکن جو بھی کوئی ہو، ہر کسی کے لیے یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے جانا ہے۔ تو جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے اعصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے سمجھے رکھا، اب یوں سمجھ لیں نا، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو بڑی دیر، مطلب پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی، وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، اور ایک وہ مطلب ایک ٹیک کے ساتھ وہ کھڑے تھے، تو جنوں کو نہیں پتہ چلا، وہ ساری اس کی فرما برداری کر رہے تھے، ان کے حکم پر چل رہے تھے۔ تو جب وہ گرے تو انہیں پتہ چلا ہو یہ تو پتہ نہیں کب کے فوت ہو گئے ہیں، اور پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ ہم بھی جو ہم نے ڈھونگ رجا رکھا ہے کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، ہم کہاں غیب کا علم جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنِ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ تو اس میں کوئی قوم سبا تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، ان کی زراعت بڑی کامیاب تھی، باغات بڑے تھے، ڈیولپمنٹ بڑی تھی، سڑکیں بڑی تھیں، آبادیاں بڑی تھیں، اور ان کا سفر بڑا آسان تھا۔ ان کے راستے جو تھے، ان راستوں پر آبادیاں ہی آبادیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت کچھ دیا، لیکن اس قوم نے نہ شکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب ان پر بھیج دیا، جس نے ان کا سب کچھ غرق کر دیا، اور جہاں باغات تھے وہاں پھر جھاڑیاں ہو گئیں، اور وہ سارا علاقہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرتا ہے کہ جو قومیں، جو لوگ شکر کرتے ہیں انہیں عطا کرتا ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان سے چھین بھی لیتا ہے۔ لیکن ہم اس وقت موجودہ دنیا کی حالت سمجھ کر یہ نہ سمجھیں گے نافرمانوں کو بڑا کچھ مل رہا ہے، پتہ نہیں غیب میں کیا چھپا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ انسانیت کو اپنی جھڑکی سے اور اپنے عذاب سے اور اپنی تنبیہ سے بچائے۔
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ اے نبی ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے۔ پتہ نہیں کس بنیاد پر وہ معبود سمجھے بیٹھے تھے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کہتا ہے پکارو ان کو۔ ان کو پکارنا تو بالکل کسی ایسے کو پکارنا ہے جو بالکل اپنی زندگی کا بھی مالک نہیں ہے۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی، بس جو اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ لویز نے حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے۔ مطلب وہاں تو ہر کوئی کانپ رہا ہوگا۔ جن کو اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کرنے کی اجازت دے گا ان کی مطلب عزت افزائی کے لیے وہ بھی کانپ رہے ہوں گے، اور جن کے لیے سفارش کی اجازت دے گا وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا اللہ آسمانوں اور زمین سے رزق تو دیتا ہے، اور رزق دینے میں تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بناتے، اور تو خود اپنی طرف سے اپنے فضل اور رحمت سے رزق دے۔ بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے کشادہ ہاتھوں کے ساتھ ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر خرچ کر، ہمیں شکر کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی راہوں میں کشادہ ہاتھوں کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ سارا رزق وہی دیتا ہے۔ کہو اللہ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی طرف اللہ کے نبی ہے، اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بشارت دیتا ہے اور ڈراتا ہے، یعنی بشیر ہوتا ہے اور نذیر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہے۔
اللہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس چیز کی انہوں نے بشارت دی ہے ہم اس کے حقدار بنیں، اور جس چیز سے انہوں نے ڈرایا ہے ہم اس سے بچ جائیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ اپنے ٹھیک مقرر وقت پر قیامت آ جائے گی جس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے۔ تم بد نصیب ہو، قرآن کو نہیں مانو گے۔ جو قرآن کو نہیں مانے گا اس کے نصیب برباد ہو گئے، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اور وہ کہتے تھے ہم قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی کوئی اس کتاب کو مانیں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں یہ جو بڑے بڑے خان، چودھری، وڈیرے، سردار، یہ اگر گمراہی پر مطلب چل پڑیں تو یہ بے شمار لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو وہ جو دبا کر رکھے گئے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایمان قبول کرنے اور نہ کرنے، نیکی اختیار کرنے اور نہ کرنے میں آزاد رکھا ہے۔ کوئی مطلب وہ کسی کا نہیں۔ اگر فرعون کو وہ جادوگر جو ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں جو بہت طاقتور تھا، تو یہ سردار کیا ہوتے ہیں؟ لوگ خود ظاہر ہے ان بڑے لوگوں کے پیچھے شوق سے چلتے ہیں، تاڑیاں بجاتے ہیں اور جو کچھ یہ کہتے ہیں کرتے ہیں، اور انہیں پیچھے چلنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بڑے بننے والوں نے کہ تم ہمیں الزام دیتے ہو، تم خود مجرم تھے۔ لیکن وہ دبے ہوئے لوگ کہتے ہیں چلیں مجرم تو ہم ہوں گے، لیکن دنیا میں تم نے مکاری کا بڑا جال پھیلا رکھا تھا۔ اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ انہوں نے مکاری کا بہت جال پھیلا رکھا ہوتا ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بڑے لوگ بعض زمانوں میں مکاری کے بڑے جال پھیلاتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ وہ بھاگے بھاگے انہی کے پیچھے، انہی کی خشامد، انہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بڑی حویلیوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔
نہیں تیرا نشے منکسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ مطلب یہ سلاطین کے جو محل ہیں، ان کے جو گنبد ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ شب و روز کی ایک مکاری کا جال تھا جو تم نے پھیلا رکھا تھا۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ کوئی جیسا عمل کر کے آئے ویسا ہی جزا پائے؟ ظاہر ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ گناہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ظلم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ انبیاء کی بات کو مانیں تو جو کھانے پینے میں انہوں نے مطلب زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان زیادتیوں کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے، تو کھانا پینا ہی تو انہیں روک لیتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا نہیں پائیں گے۔ کمال ہے کہ جس اللہ نے مال اور اولاد دیا ہے اس کی تم ناشکری کرتے ہو، اس کے دین کی دشمنی کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو سزا نہیں پائیں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلع عطا کرتا ہے۔ وہ دنیا میں رزق یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ نیک ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ یہ رزق آزمائش ہے اور وہ اپنی حکمت کے تحت اس کو تقسیم کرتا ہے۔ اور یاد رکھو وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن ساری زندگی پڑھنے والی چیز ہے، ساری زندگی درس حاصل کرنے والی چیز ہے، ساری زندگی اس کو اپنا امام بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس رمضان میں سارا قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ 27ویں شب کو ہم اسے مکمل کریں گے۔ 4 رمضان تک ہم یہ دن والا پروگرام بھی چلائیں گے، لیکن یکم رمضان کی رات والا پروگرام بھی 10:30 سے 12:30 والا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ صحت دے۔ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں
اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ صحت دے گا، اللہ اس کو بحسن و خوبی بخیر و عافیت مکمل کرے گا، اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول بھی کرے گا اور ہم سے اپنی ناراضگی کو ہٹائے گا، ہم سے درگزر کرے گا، ہم پر رحم کرے گا۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہو۔ مطلب یہ مال اولاد ٹھیک ہے، بڑی چیز ہے، لیکن کیا بڑی چیز ہے؟ وہ مال اور اولاد بڑی چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرے اور جو بندے کے لیے ذریعہ نجات ہو اور جو بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ورنہ تو یہ مال اور اولاد الٹی مصیبت ہے اور فتنہ ہے۔ ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ یہ اللہ بار بار بات کرتا ہے کہ اس کو تم حق اور باطل کا اور ہماری رضا اور ناراضگی کا معیار نہ بناؤ، یہ تو ہم آزمائش کے لیے دیتے ہیں اور اپنی حکمت کے تحت دیتے ہیں۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یعنی بندہ ساری زندگی خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ ساری زندگی دیتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے دیے کو خرچ کرتا ہے بندہ، اللہ اور دے دیتا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ اور کچھ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے تھے، اپنی خواہشات نفس کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو بالکل وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے سوا تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ اور کہتے ہیں یہ قرآن ماذ ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی بندہ اس قرآن کو پڑھے سنے سمجھے اور پھر کہے کہ یہ جھوٹ ہے، حیف ہے اس شخص پر جو یہ کہتا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں۔ مطلب پہلے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اللہ کہتا ہے انہوں نے ہمیں جھٹلایا، تو یہ مکے والے تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، نہ یہ عاد کی قوم کے مقابلے کے لوگ ہیں، نہ فرعون کی قوم کے مقابلے کے لوگ ہیں، بھائی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مقابلے کے لوگ ہیں۔ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی، ظاہر تباہ ہو گئی ساری قومیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد
قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مریب۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو کہ تمہارے اس صاحب میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب قیامت سے خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے۔ اجر بھی اس نے کوئی نہیں مانگا، اتنی قربانیاں بھی دے رہا ہے۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی حق کا القاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے وہ علم حق میرے اوپر القاء کرتا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ میرا رب میرے اوپر، یہ ظاہر ہے اللہ نے وحی کے ذریعے حق کو کھولا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ ہر کوئی قریب سے پکڑا جائے گا، بلکہ جہاں وہ ہوگا وہیں پکڑا جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، بڑے بڑے فلسفے ان کے پاس تھے انکار کے لیے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سورہ فاتر ہے۔ اسٹیمنا تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے سبق کو پورا کریں، اور قرآن کا زیادہ حصہ ہم چوتھے روزے تک پڑھ لیں، اور باقی کوئی تقریباً 4 پارے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 26 دنوں میں پڑھیں۔ زیادہ ذرا اس کے ساتھ ویسے بھی روزے کی حالت میں اس وقت ان دنوں میں پڑھنا ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ ہم نے پروگرام ہی ایسا بنا لیا ہے، رات کو آسانی بھی ہوگی، اور اللہ چاہتا بھی یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کو قرآن پڑھو اور قرآن کو سمجھو۔ اور وہ ویسے بھی 10:30 کا جو وقت ہے، 10:30 سے 12:30، وہ زیادہ لوگوں کے لیے کنوینینٹ ہے، آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بس الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرتا ہے، اور فرشتے عجیب عجیب پیدا کرتا ہے جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں. اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد وہو العزیز الحکیم. اور جسے وہ بند کر دے پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. یا اللہ دنیا و آخرت میں اپنی رحمت کا ہر دروازہ ہم پر کھول دے اور ہمیں شکر کی توفیق دے. رحمت کے کسی دروازے کو ہم پر بند نہ کر. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنی تؤفکون. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. یا اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں تیرے. یا اللہ ہم تیرے ہر احسان کا اقرار کرتے ہیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ایک ایک احسان کو یاد رکھیں اور تیرا شکر کرتے رہیں. یا اللہ تیرے بے شمار وہ احسانات ہیں جن کا ہمیں کوئی علم ادراک اور سمجھ ہے، اور تیرے بے شمار احسانات وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ یا اللہ بالکل تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یا اللہ جو دھوکہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں. اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ ہم جیسے لوگ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور پھر لوگ آگے سے بات نہیں سنتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، بھئی تم سے پہلے جو نبی آئے وہ بھی جھٹلائے گئے، تم جھٹلائے گئے ہو تو کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جھٹلانے دو. اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اس آیت کو ذرا غور کریں. لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے. وعدہ قیامت، وعدہ آخرت، وعدہ جزا و سزا. یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تیرا وعدہ قیامت و آخرت بالکل سچ رکھ. لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب اس کی تیاری کرو. دنیا میں پڑھ کر اس وعدے کو نہ بھولنا، اس کی تیاری کرو. اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان مردود. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو اور دشمن بناؤ، اور اس بات کو سمجھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اس کی دشمنی سے بچو. ایسے ہی وہ تم پر وار کرتا جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ساری زندگی وہ تمہیں اپنا شاگرد بنا کے رکھے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں.
الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہو، یعنی عمل برا ہے اور اسے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی گمراہی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرتا ہے، لیکن اختیار تو اسی کا ہے، اور لوگوں سے وہ واقف ہے۔ جو گمراہی کی طرف نکلتے ہیں انہیں گمراہی پر چلا دیتا ہے، اور جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ پس اے نبی خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ کھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی بالکل اس طرح ہے، مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ روز ہم اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا رہے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہ بڑی مطلب ویسے تو ہر آیت ہی بے مثال ہے، لیکن جس آیت کی کچھ سمجھ بندے کو آئے تھوڑی سی، وہ زیادہ بندے کو اثر کرتی ہے۔ یہ اگلی آیت سنیں، من کان یرید العزت فللہ العزت للہ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے، آپ ذرا اسے توجہ سے سنیں نا، آپ سارے عزت چاہتے ہیں، میں بھی عزت چاہتا ہوں۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے، عزت کا جو مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے، جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ مطلب جس کو عزت ملے گی وہ اللہ سے ہی ملے گی، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہاں البتہ جو عزت چاہتا ہے وہ سن لے کہ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے۔ پاکیزہ قول کا مطلب یہ کہ اچھی بات، اور سب سے اچھی اور بنیادی اچھی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یعنی جو بندہ مطلب ہے کہ سچی بات کے مطابق عمل صالح کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ سچی باتیں، اللہ کی ساری باتیں سچی باتیں ہیں، اور جو کوئی ان باتوں کے مطابق عمل کرتا ہے صالح، وہ مطلب عزت پاتا ہے، اور وہ سچی باتیں عمل صالح کی سواری پر چڑھ کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ مطلب صرف پاکیزہ قول ہی نہیں، بلکہ پاکیزہ قول کے ساتھ اس کے مطابق عمل۔ مثلا سچ بولنا چاہیے، یہ ایک پاکیزہ قول ہے، لیکن اس کے مطابق عمل ہو تو پھر یہ اوپر جائے گا۔ حلال کھانا چاہیے، یہ پاکیزہ قول ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا تو اوپر جائے گا۔
نیکی کرنا، نیکی کا حکم دینا پاکیزہ قول ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا تو پھر یہ اوپر جائے گا۔ یعنی اللہ کے کلمے سارے سچے ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن ان کے مطابق عمل ہی ان کو اوپر چڑھائے گا۔ محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ رہے وہ لوگ جو ان کلموں کو نیچا دکھانے کے لیے بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑ بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، کسی کی عمر میں کچھ کمی نہیں ہوتی، مگر یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے لیے یہ سارے کام بڑے آسان ہیں، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے الگ چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، مچھلیاں حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو سمندروں سے، موتی اور ہیرے اور گونگے، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی سمندروں میں ان کشتیوں کا چلنا اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق۔ اللہ کے ضابطے بہت ایکوریٹ ہیں، اگر انسان ان ضابطوں کو معلوم کر کے کوئی چیز تیار کرتا ہے تو وہ ضابطے اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو سمندروں کے اندر کشتیوں کا چلنا یہ بھی اس لیے ہے کہ تم سمندروں کے اندر جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے فضل رکھا ہے اس کو تلاش کرو اور اس کا شکر کرو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پرو لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے تمہارا خدمتگار بنا رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہا ہے، وہ وقت مقررہ جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے۔ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کا کے مالک بھی نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ تجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ پرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، سن لیں تو ان کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ یہ 2-3 آیتوں میں پورا ایک لمبا درس ہے جس کو ہم 1 منٹ میں مکمل کر رہے ہیں۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں آپ تعریف کے لائق ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ فقیر ہے، اللہ ہی غنی ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، وہ کرتا رہا ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور کو لے آتا ہے۔ تو یہ جو مہلت ہے اس کو ٹھیک استعمال کرو، وہ جب چاہے گا تمہیں ختم کر دے گا۔ نہ جانے مطلب ہے ہمیں کب اس نے ختم کر دینا ہے، کسی کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے، درس سنتے تھے۔ میں اکیلا ہی درس دیتا ہوں چونکہ یہ آن لائن ہوتا ہے تو وہ آ جاتے تھے، بیٹھ رہتے تھے اور اچانک وہ فوت ہو گئے۔ مجھ سے کہیں چھوٹے تھے، اچانک ختم ہو گئے۔ تو مطلب وہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ اور لے آئے گا، ایسا کرنا اس کے لیے کیا دشوار ہے؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ نافرمانیوں کا، گناہوں کا بوجھ بہت ہی برا بوجھ ہے، اور یہ جس نے کیا ہوگا وہی بوجھ اٹھائے گا، دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی رشتہ دار معمولی سا بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کا بوجھ اٹھائے گی، نہ بیٹی ماں کا بوجھ اٹھائے گی، نہ کوئی جگری دوست کسی دوست کا بوجھ اٹھائے گا۔ اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ دیکھیں، بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، نماز قائم کرنا، اور اس خشیت اور نماز قائم کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنا، اللہ کی بندگی کے ذریعے اللہ اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تو جانا تو سب کو اللہ کی طرف ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ بڑی سادہ، بڑی کلیئر، بڑی دو ٹوک باتیں۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہیں ہے۔ تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہے، نہیں ہے۔ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ حق کو پہچان کر ایمان لاتا ہے وہ اور ایمان نہ لانے والا برابر نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مر کے ہیں۔ یعنی گویا جو لوگ نہیں سنتے وہ اس طرح ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تم بس سے خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔
اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے، روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جو پتھر نکلتا ہے پہاڑوں سے، یہ قدرتی اس میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ یہ ماربل کی جو دکانیں ہیں ان میں جا کے دیکھیں کہ جو ماربل پڑا ہوا ہے ان میں ایسے ایسے ڈیزائن اور ایسی رنگت ہے، اور یہ قدرتی ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے بڑی مشہور ہے، اس کو ہم پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس علم سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو نوجوانوں کو کہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کا، سنت کا، دین کا مطالعہ کرتے رہیں۔ مطالعہ کریں گے، ان کو جانیں گے تو پھر تمہارے دلوں کے اندر خشیت پیدا ہوگی اور راہ راست پر چلیں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی راہ راست ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بس ایک بندہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے جی میں سیدھے راستے پر چلتا ہوں، میں چلتا رہوں گا۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل ان کی سستی اور کاہلی بالکل موت کے حوالے کر دیتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو قرآن کو، سنت کو بار بار پڑھنا، پڑھتے رہنا، جانتے رہنا، یہ خشیت الہی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہی بات آ گئی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اب ٹائم نہیں نہ ہوتا، ورنہ کئی آیتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ ان پر بندہ بڑی لمبی بات کرے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر ایک، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے رہتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسے کاروبار کے متوقع ہیں جس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ تین کام ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت، اقامت نماز اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جو لوگ اپنی زندگی میں ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں اور ساری زندگی ان کو نبھا جاتے ہیں، وہ بہترین بزنس کرتے ہیں، اور اس بزنس میں خسارے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ والذی اوحینا، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والا اور ان کے کام کا قدردان ہے۔
والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر جنات عدن يدخلونها يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ اب یہ جو وارث ہیں یہ کیا ہیں؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی وراثت کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، ایمان رکھتا ہے لیکن اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، کچھ اچھے کام کرتا ہے کچھ برے کرتا ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہ بہت بڑا فضل کیا؟ فضل کا وعدہ ان تینوں گروہوں سے ہے یا صرف دو جو ہیں بیچ کی راس والے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے؟ جو ظالم ہیں اپنے نفس پر ان کے ساتھ یہ فضل کا وعدہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کس قسم کی کتنی سزا کے بعد معاف کرے گا۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ ہر قسم کا غم، دنیا میں جن فکروں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا تھے اس سے بھی نجات ملی، عقبہ میں اپنے انجام کی جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور اب آگے چین ہی چین ہے، کسی رنج و علم کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آنی ہے نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کر کے آئے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا ہے، اب مزہ چکھو ظالموں کا، یہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتہ
ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف، سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ پچھلی نسلوں اور قوموں کے گزر جانے کے بعد اب تمہیں ان کی جگہ بسایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں زمین میں تصرف کے جو اختیارات دیے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں ہیں کہ تم ان چیزوں کے مالک ہو، بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ تم اصل مالک کے خلیفہ ہو۔ اصل مالک اللہ ہی ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہیں؟ نہیں، سراسر ظلم کرتے ہیں اور ماذ فریب دھوکے میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ مطلب تم پر عذاب نہیں آتا تو یہ اس کا علم ہے اور اس کا درگزر ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بری عادتیں، برے نظریات بنانا اور پھر اس پر جمے رہنا بہت ہی برا ہوتا ہے۔ کوئی جس بندے کو برائی کی لت لگ جاتی ہے وہ پھر حق کو سمجھنے کے باوجود بھی حق کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ یہودیوں کی بات ہے نا کہ وہ کہتے تھے اگر آ گیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا تو ہم بہت راست رہوں گے، لیکن اپنے آپ کو خراب بڑا کر لیا ہوا تھا، ذہن بھی خراب، عمل بھی خراب، رزق بھی خراب۔ اب اس خرابی سے نکلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والی ہوئی کے لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا تو بہرحال جو طریقہ ہے اس نے وہی کرنا ہے۔ جب تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اس کے نوشتے میں تو عذاب آ جائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آئے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں پر اسی وقت پکڑتا تو کوئی متنفس زمین میں جیتا باقی نہ رہتا۔ مطلب وہ جرموں پر اسی وقت نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، مگر اللہ ان لوگوں کو ایک مقرر وقت تک لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ تو یہ بڑی ہمت کر کے اللہ قبول کرے، یہ 2 صورتیں پڑھی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اب سبق ہے 4 رمضان تک، یہ جو دن کو ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہم آدھا پارہ تقریباً روزانہ پڑھیں گے تو پھر ہم اپنے حساب سے ٹھیک ہوں گے۔ تو آج بھی قاری صاحب یہ قرطبہ کی مسجد میں اعلان کر رہے تھے اس پروگرام کا، تو انہوں نے وقت صحیح نہیں بتایا، دونوں وقت صحیح نہیں بتائے۔ یہ 4 رمضان تک تو چلے گا 2:30 سے 4:30، اور 1 رمضان کی رات سے شروع ہو جائے گا 10:30 سے 12:30۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ صحت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فلو اور بہت زکام ہے، اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے جسم بھی ٹوٹتا ہے اور گلے پر بھی بڑا دباؤ پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم پر رحم کرے، ہمیں اس کے فضل اور رحم پر یہ توقع ہے، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ بحسن خوبی بخیر و عافیت مکمل بھی کرے گا، اس کو قبول بھی کرے گا، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ برکتوں کو ہمارے مقدر میں کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان کو قبول فرما، اور یا اللہ ہم میں سے جس کی جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، ہمیں پاک کر دے اور ہم پر رحم فرما، ہمارے گھر والوں اور بچوں پر رحم اور فضل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو شفا دے، اور اس وبا سے لوگوں کو نجات عطا فرما، لوگوں کو معاف کر دے، انہیں ڈھیل دے دے، انہیں بچا لے۔ یا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، معاف کر دے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔